بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میسیج آف اسلام کی طرف سے محمد وسیم قادری آپ کا میزبان حاضر ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، بصرہ میں ایک رئیس شخص رہتا تھا، اس کا ایک باغ تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں گیا تو باغ میں اس کا باغبان اور اس کی بیوی موجود تھی۔ اس کی جب بیوی پر نظر پڑی تو اس کا دل للچایا، باغبان کو باغ سے کسی بہانے سے باہر کر دیا اور اس کی بیوی کو کہا جاؤ جا کے باغ کے سارے دروازے بند کر کے آ جاؤ۔ بیوی گئی، جا کے ایک ایک کرتے سارے دروازے بند کر کے رئیس کے پاس آ پہنچی اور کہا علی جا سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، پر ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکا کیونکہ میری اس تک رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، میں اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ اس دروازے کو بند کر سکوں، وہ اپروچیبل نہیں ہے میرے لیے۔ تو رئیس نے کہا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اس دروازے کو تم بند نہیں کر سکتی ہو؟ تمہاری رسائی نہیں ہے، تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے، کون سا دروازہ ہے ایسا؟ اس نے کہا علی جا وہ اللہ اور بندوں کے درمیان دروازہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہی رہتا ہے، صبح و شام ہمیں دیکھتا ہے، صبح و شام ہمیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس دروازے کو میں بند نہیں کر سکتی ہوں۔ حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے 4 باتوں کا علم ہوا ہے میں سارے علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضور وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جب مقدر جو ہے تو نہ اس سے زیادہ ملنا ہے نہ اس سے کم ملنا ہے، تو میں رزق کی تمنا نہیں کرتا، میں دیگر چیزوں پر امید نہیں رکھتا، بس جتنا مقدر ہے اتنا مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کا مجھ پر حق ہے اور میں اس کی ادائیگی میں مشغول رہتا ہوں، یعنی وہ نماز روزے کی پابندی کی کہتا ہے، دیگر عبادات کی پابندی کی کہتا ہے، تو میں اس کا حق ادا کرتا رہتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ میرا ایک طالب ہے، میرا ایک چاہنے والا ہے جو کسی لمحے میں مجھ سے مل سکتا ہے اور وہ میری موت ہے، میں اس کا ڈر ختم کیے بیٹھا ہوں کیونکہ اس نے مجھے ملنا ہے، بہر صورت ملنا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گناہوں میں مصروف نہیں رہتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ دوستو لوگوں سے تو بچا جا سکتا ہے گناہ کرتے وقت، ماں باپ سے آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں، محلے والے شہر والوں سے، اپنے ملک والوں سے، اپنے اڑوس پڑوس سے، اپنے یاروں دوستوں سنگی بیلیوں سے تو آنکھیں چرا کر گناہ کیا جا سکتا ہے، پر اللہ رب العالمین سے کبھی چھپ کر گناہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مالک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوستو آج اگر ہمارے ماں باپ سامنے سے آ رہے ہوں اور ہم سگریٹ پی رہے ہوں تو ہم فوراً وہ سگریٹ چھپا لیتے ہیں یا اسے پھینک دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں یہ تیقن اور یقین کی دولت ہے کہ ہمیں ہمارا باپ دیکھ رہا ہے، تو جتنا یقین باپ کے دیکھنے پہ ہے کیا اتنا بھی اللہ پہ نہیں؟ اگر اتنا بھی اللہ پہ ہوتا، آج استاد دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے اگر صحبت صلحاء میں بیٹھے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جتنا ہمیں یقین اپنے ماں باپ، اپنے پیر و مرشد، اپنے علماء پہ اور اپنے بزرگوں اور بھائیوں پہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں تو گناہ نہیں کرنا، معاشرہ دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرنا، بڑا دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرنا، ہمیں اتنا یقین بھی اپنے مالک کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ تو جب تک یہ تیقن اور یہ یقین ایک کامل پیدا نہیں ہو جاتا کہ لمحہ لمحہ ہمیں ہمارا خدا دیکھتا ہے، وہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، وہ سن بھی رہا ہے ہمیشہ، وہ دیکھ بھی رہا ہے ہمیشہ، تو جو اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے جب بھی گناہ کے لیے ذہن آمادہ ہو تو آپ فوراً یہ ذہن میں خیال لے آئیں کہ ہمیں ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک دیکھ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دوستو ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔